الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن اتبع سنتہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی آج جو ہے سورہ ہود کا ذکر ہوگا، اس کا پہلا حصہ آج بیان ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا پچھلی بار، سورہ ہود ترتیب نزول کے حساب سے 52 صورت ہے اور ترتیب تلاوت کے حساب سے یہ 11ویں صورت ہے۔ پچھلی بار ہم نے سورہ یونس کا ذکر سنا تھا جو کہ 10ویں صورت ہے اور 91ویں صورت ہے، یعنی یہ دو صورتیں ایک دوسرے کے بعد ہیں۔ اور سورہ ہود کے اندر یہ قوم عاد کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر یہ صورت ہے، کیونکہ آپ کا ذکر آئے گا انشاءاللہ جو ہم اگلا سنیں گے۔ اس صورت میں مکی صورت ہے، آخری مکی دور کے درمیان کی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت زیادہ تنبیہات اور ان کے جو کافر ہیں ان کے لیے وعیدیں بہت ہیں۔ بہت شدت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈرایا ہے اور ان کو تنبیہ کی ہے اور ان کے معاملات میں سختی کا ذکر کیا ہے۔ اور اس میں 123 آیات ہیں اور اس کے اندر 10 رکوع ہیں، اور اس کے اندر آیت نمبر 12، 17 اور 114 جو ہیں وہ مدنی ہیں، یعنی مدینہ میں نازل ہوئیں، اور حضور نے ان کو ترتیب فرما کر کے اس میں صورت میں شامل فرمایا۔ تو مکی مدنی قرآن کی تفسیر یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کہیں مقیم ہونا تو اس وجہ سے مکہ اور مدینہ کہا گیا ہے۔ قرآن کی کچھ ایسی آیتیں ہیں جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں جن کو مکی صورتوں میں داخل کیا گیا، لیکن کہا گیا ہے کہ وہ مدنی اس لیے کیونکہ حضور کا قیام جہاں ہوتا ہے اس حساب سے تھا۔ اس میں آیت نمبر 7 پہ ایک بہت اہم ذکر آئے گا جس کا انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ قبول منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرامند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا۔ اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کریں،
सुन रखो, जिस वक्त ये कपड़ों में लिपट कर पढ़ते हैं तब भी वो उनकी छुपी और खुली बातों को जानता है। वो तो दिलों तक की बातों से आगाह है। وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی. یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے. الحمدللہ. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک کا ذکر ہے. اس کو بسم اللہ سورہ ہود، جیسے میں نے عرض کیا، ہود علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کے نام سے یہ آیت منسوب ہے، اور کیونکہ ان کا ذکر ہے جیسے ہر سورت کا نام دیا گیا ہے. اور ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا عاد، ان کا ذکر تھا. اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف لام را، جو کہ حروف مقطعات ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو ان کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب یہ موضوع یہ ہے کہ کفار مکہ اس وقت جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا مکہ میں حضور نبوت کا اعلان فرما رہے تھے، تو انہیں مسلمانوں سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ انہوں نے سختی کی اور ان کے لیے زندگی اجیرن کر دی، اور اس طرح سے ان پہ الزام ایک لگایا. حضور پہ یہ الزام تھا کہ یہ اپنے طور پہ یہ قرآن بنا کے لے آئے. نعوذ باللہ، یہ ان کی بے ایمانی کا ایک وجہ تھی. کہتے تو تھے کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو بت پرستی کا جو سلسلہ کیا تھا ان میں اپنا کاروبار تھا، اور ان باتوں کی وجہ سے وہ ان کی باتوں پہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے. اور یہ بیان کرتے تھے کہ یہ اس بات کو سمجھتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اپنے طور پہ لکھ کر لے آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ وہ خدائے حکیم کی اور خبیر کی طرف سے تفصیلات ہیں جو بیان کی گئی ہیں. یہ حضور اپنے گھر سے بنا کے نہیں لائے ہیں، اور وہ یہ کہ خدا کے سوا کی کسی کی عبادت نہ کرو. اللہ تعبدوا الا اللہ، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، وہ بتوں کو حضور کے اللہ کا حصہ بناتے تھے عبادت میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تو میرا فیصلہ ہے. اننی لکم منہ نذیر مبین، اور آپ انہیں یہ بتا دیں کہ میں صرف ایک خبر دینے والا، خوشخبری اور ڈرانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا ہوں. وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور کی زبان سے کہ وَإِنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اگر تم استغفار کرو اپنے رب سے اور توبو، اور پھر توبہ کرو اللہ کی طرف، يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تو وہ تم کو اس کے بدلے میں ایک نیک بہرمند زندگی کا موقع دے گا. حسنا إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت تک کے. بات یہ ہے کہ پچھلی قوموں کا جو اگر جتنی ہم نے صورتیں سنی اور پڑھی ہیں کہ پچھلی قوموں میں بھی لوگ اچھے کام کرتے تھے، ایمان لاتے تھے انبیاء پہ، ان کی کتابوں پہ، اور جب تک کہ وہ اچھے اعمال کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم فرمایا. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اعمالوں سے روگردانی کی، یہ اہل اس ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کافروں کو اور ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط فرما دیا، جس کی مثال ہے بخت نصر. اس نے آ کر کے ان کو تحقیق کر دیا تھا بنی اسرائیل کو، اور اس وقت حضرت دانیال اور ایک اور نبی تھے جو کہ اس وقت ان کے درمیان موجود تھے، انہیں بھی انہوں نے قید میں لیا اور ان کو ملک بدر بھی کر دیا گیا. الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضل، اور پھر اپنے فضل سے ان کو عطا فرماتا ہے. اور پھر فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم بدل جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ وارننگ دے رہے ہیں حضور کی زبان سے قریش کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو کہ اگر تم بدل جاؤ، اپنے اس بات سے پلٹ جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک بڑے عذاب کا موقع آنے والا ہے، یوم کبیر یعنی قیامت کے دن. اور پھر الی اللہ مرجعکم هو علی کل شیء قدیر، اور سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت نمبر 5 میں کہ یہ جو منافق ہیں یا جو ایمان نہیں لاتے یا جو ظاہری طور پہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، یہ اپنے سینوں میں کپڑے لپیٹ کر کے چھپاتے ہیں، یا اپنے چہرے چھپاتے ہیں، یا اپنے باتوں کو چھپاتے ہیں. اللہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں. پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا 6 نمبر آیت میں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا رزق اور جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی اپنی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بت اور یہ جتنے بھی جھوٹے خدا تم نے بنائے، ان میں سے کوئی کسی کو نہیں رزق دیتا اور نہ کوئی کسی کا رزاق ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. کُلٌّ فِی کتاب مبین، اور یہ سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں. اب اگلی آیت جو ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی تفصیل بنا
بتا دوں، اس کو سن لیں، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جس پہ بہت اختلافات کرتے ہیں، اور جو خصوصاً اسلام کے دشمن ہیں، اور آپ کو یوٹیوب پہ اس سوال پہ بہت سوال آئیں گے، اور اس میں اکثر مسلمان جو ہیں وہ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ قرآن میں 8 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا 6 دنوں میں۔ یہ سب سے پہلے آپ کو دکھے گا سورہ آراف میں، سورت نمبر 4 آیت نمبر 54 میں، اور اس کے بعد 54 میں، پھر سورہ یونس میں ہے آیت نمبر 3 جو کہ 10ویں سورت ہے، اور یہ آیت نمبر 3 میں ہے، پھر سورہ ہود میں جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں سورت نمبر 11 اور آیت نمبر 7 میں، پھر سورہ فرقان میں سورت نمبر 25 اور آیت نمبر 49 یعنی 59 میں 59 میں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دنوں میں آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا۔ پھر سورہ السجدہ میں جو کہ سورت نمبر 32 ہے اور آیت نمبر 4 ہے، پھر اس کے بعد سورہ قاف میں جو کہ 50ویں نمبر کی سورت ہے اور آیت نمبر 38 ہے، پھر سورہ الحدید میں ہے جو کہ سورت نمبر 54 ہے، اور سورہ حدید جو ہے وہ سورت نمبر 57 ہے، 57 اور آیت نمبر 4 ہے، اور اس کے علاوہ سورہ فصلت ہے، سورہ فصلت سے جو کہ سورت نمبر 41 ہے، آیت نمبر 9 سے 12 تک ہے۔ ہوا یہ ہے کہ تمام جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا۔ لیکن سورہ فصلت میں کچھ تفصیل ایسی ہے کہ جس سے کچھ شبہ ہوتا ہے۔ کہیں پہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آسمان زمین کو 8 دنوں میں بنایا، لیکن کافروں نے کیا کیا، یا جو کہ مسلمان کے دشمن ہیں اور کئی مسلمان علماء نے بھی اس میں دھوکہ کھا گئے۔ اس میں آیت میں اس طرح سے فرمایا گیا کہ تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے مقابل بناتے ہو، وہی تو سارے جہاں کا مالک ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں فرمایا اور اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے، زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا 4 دن میں، اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں ہے۔ یہ آیت نمبر 10 میں۔ اب دیکھیے 2 اور 4، اب انہوں نے کیا کیا 6 کر دیا، جبکہ ایسا کہیں تھا نہیں۔ اچھا، پھر آسمان سے متوجہ ہوا اور دھواں تھا، اور اس نے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی سے آؤ وخواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں، آیت نمبر 11۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ 2 دن میں 7 آسمان بنائے، اور 2 آسمان اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیجا، اور اس میں چراغوں سے زمین کے آسمان کو چراغوں سے مزین کیا اور محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اور خبردار کیے ہوئے ہیں اندازے ہیں، جو کہ آیت نمبر 12 میں۔ اچھا، آیت نمبر 11 میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 2 دن میں بنایا، یعنی ٹوٹل 6 دن کا حساب ہے۔ لیکن کافروں نے کیا کیا کہ 2 کو 4 کو جوڑا، اور پھر اس کے بعد بولا آخری میں 2 کا تو یہ 8 کر دی، انہوں نے بنایا، جبکہ قرآن میں ایسا نہیں کہا گیا، قرآن میں 6 ہی کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق فرمایا۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ یہ بات کو سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب 2 دن میں زمین بنائی تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پہ کچھ نہیں بناتے، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ 2 ہی دن تھے جن کے اندر آسمان زمین کو تخلیق فرمایا، اور 4 دن کے درمیان 4 دن میں ان کے اندر رزق کا معاملہ رکھا۔ تو 2 اور 4 6 اس طرح سے بنتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے ان لوگوں نے بولا کہ جی پہلے 2 پھر 4 اور پھر 6، اس کی مثال احمد دیدار نے بڑی اچھی دی۔ ایک عیسائی نے یہ سوال کیا، آپ نے سے کہا تم اوپر آؤ، انہوں نے بلایا اسٹیج پہ، انہوں نے اس کو دیے $2، اور نے کہا کتنے دیے؟ میں نے کہنے لگا 2۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا یہ 2 اور لو، یہ 4 ہو گئے۔ تو کہنے لگے اب کتنے ہوئے؟ 4۔ تو کہنے لگے کہ اب پھر اس کے بعد 2 دیے، کہنے لگے کہ اب 4 کے بعد 2 دیے اور 2 پہلے دیے تھے، تو اس کا مطلب 8 ہو گیا۔ تو گنتی میں نمبر بیان کرنے میں اونچ نیچ ہوئی ہے، حقیقت میں اس میں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دنوں میں تخلیق فرمایا، اور اس صورت کو اور اس آیت کو جو کہ سورہ فصلت ہے، سورت نمبر 41 ہے، آیت نمبر 9 سے 12 میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل فرمائی۔ لیکن جو پڑھتے نہیں ہیں، جو یہ نشانہ کرتے ہیں اسلام پہ اور قرآن پہ طنز کرتے ہیں کہ جی قرآن میں اختلاف ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح فرمایا کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں تخلیق فرمایا، 8 دن میں نہیں۔ 8 دن بیان کرنے کے انداز میں ایسا ہوا، لگتا ہے سننے والے کو کہ یہ ہوا۔ یہ میں نے آپ کو وضاحت یوں کر دی کہ یہ سوال جو ہے یہ 8 بار قرآن میں جیسے میں نے عرض کیا آیا، لیکن سورہ فصلت کے اندر یہ لے کر کے بہانہ بناتے ہیں۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس میں آپ اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جی قرآن میں اختلاف ہے، اور یہ کئی وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے یا جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ اس بات کو بہانہ بناتے ہیں۔ اگلی آیت سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 7 میں اس کی وضاحت فرمائیے۔ اور پھر عرش
جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا عرش پانی پہ تھا، یعنی پانی عرش سے پہلے تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے استوا کیا، یعنی برابر ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں بیٹھتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ یہ جو عقیدہ مجسمہ رکھتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں، ان سے احتیاط فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی عرش پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جسم ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ایک محدود ہے، اللہ تعالیٰ تو نام لا محدود ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر وہ تصور سے اعلیٰ اور افضل ہے، اولا ہے، جو انسان تصور کر سکتا ہے۔ تو اس بات کا یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اس لیے تخلیق فرمایا کہ وہاں سے فیصلے نازل فرمائے۔ ایک سینٹر ہوتا ہے جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، جیسے بیت اللہ ہے۔ اب بیت اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کعبہ میں تو نہیں تشریف فرمائے۔ یہ اس طرح کی بات کرنے سے شبہات بنتے ہیں اور متشابہات بنتے ہیں، اور لوگ اس میں شرک اور کفر کا گمان ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا گھر مکہ ہے، یعنی اگر حضرت صالح کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اس کا مطلب وہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں؟ اس اونٹنی پر سواری کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ کو کہا گیا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی زبان ہو گئے وہ، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہیں، اسی لیے ان کی اقدار اور ان کی وضاحت ہے عرش اللہ کا۔ اللہ نے اس پہ فیصلے فرمانے کے لیے یا احکام نازل فرمانے کے لیے اس کو تخلیق فرمایا، اور اس سے احکام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت سنیے۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے؟ دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ اب آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بتائی ہے، اور کافروں کا وہ عقیدہ جس پہ ان کو پریشانی تھی کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، اس پہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار بحث کرتے تھے، جیسا کہ پچھلی صورتوں میں بھی یہ ذکر آیا ہے۔ اب ان کا اصرار بھی بڑھتا جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی حق پر ہیں تو آپ اپنے ساتھ کوئی فرشتہ یا قرآن کے لیے کوئی خزانہ یا کوئی ایسی چیز لے کر آتے جو کہ ہمارے لیے ثبوت دلیل بنتا۔ تو لوگ اکثر دلیل مانگتے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ذکر فرمایا کہ انہیں دلیلیں دیں، جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا وہ نہیں لاتے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ جب انسان کو جب کوئی آسانی ملتی ہے تو وہ فخر کرنے لگتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی پریشانی
پریشانی آتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے. اس میں مسلمانوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ جب ہم پر اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتا ہے تو ہم حضور اللہ کے احکام سے عزولی کرنے لگتے ہیں, اور جب ہم پر پریشانی آتی ہے تو ہم جھٹ دوڑ کر مسجد کے چکر لگاتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور ہمیں اپنی خوشیوں میں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے, سب چلتا ہے, جانے دیں. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا, ایسا نہیں ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو آپ کے لیے حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اور پچھلی قوموں کے ساتھ یہ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی, اللہ پہ, اللہ کے نبیوں پہ, اللہ کی کتابوں پر اور دوسری جن چیزوں پہ ایمان لانا ہے انہیں انکار کیا, تو کفر کیا, تو ان کو برباد کر دیا. مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ جب انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظالم اور جابر حکمران مسلط فرما دیے. اب اگلی آیت کے اندر اس بات کو سنیے, آیت نمبر 11 کا ذکر ہے.